واقعہ پیش آئے جی نواب شاہ میں، اور واقعے کی تفصیل کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح جو ہی واقعہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو کچھ سوالات نے جنم لیا، اور میں نے جاننا چاہا کہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا، اس کا موٹیو کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جائیداد کا تنازع تو نہیں ہے، واقعہ ہے نواب شاہ کا، جہاں بدبخت بیٹوں نے اپنے باپ کو ہی آگ لگا دی۔ یہ بزرگ شہری 70% جھلسا ہوا جسم لے کر اس وقت حیدرآباد کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے، کیونکہ نواب شاہ میں برنز یونٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس شخص کو حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ یہ جو شخص ہے جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کا نام ہے گینو مل۔ اس شخص کو بنیادی طور پر جو واقعہ رپورٹ ہوا اس کے مطابق اس کے اپنے بچوں نے آگ لگائی ہے، اور آگ اس لیے لگائی کہ گینو مل اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے شادی پر اپنے ساتھ لے کر چلو، جبکہ بچے اس سے انکاری تھے اور بچوں نے اس شخص کو آگ لگا دی۔ لیکن اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، اس کا ڈراپ سین کیا ہے، آپ کے سامنے میں اب وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے غور سے سننا ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح سے ظالم مظلوم بن کر خود کو فتح کے قریب لے جانا چاہتا ہے، یا اپنی ذاتی تسکین کے لیے، انا کے لیے کس قسم کے گھٹیا الزام لگاتا ہے۔ گینو مل صاحب جو ہیں، ان کی اہلیہ سے ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، ماں باپ علیحدہ رہتے ہیں، اور یہ بچے ہیں جناب 2 بیٹے جن کی شادی ہو رہی تھی، اور بچے جو ہیں وہ ماں کے قریب ہیں۔ ماں نے اس شادی میں انہیں کہا کہ اپنے باپ کو نہیں بلانا، تم اپنے باپ کو کسی صورت اس شادی میں نہیں بلانا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ زندگی میں جو ظلم کیا، جو جبر کیا، میں نہیں چاہتی کہ وہ شخص اس شادی کی تقریب میں آئے۔ اور آج جب تم جوان ہو گئے ہو، جب تم اپنی شادیاں کر رہے ہو، تو وہ یہاں آ کر لوگوں سے مبارکبادیں وصول کرے۔ تو میری ذاتی خواہش ہے، میری خوشی اس میں ہے کہ تم اپنے باپ کو شادی میں نہ بلاؤ۔ بچے بھی اس بات پر راضی تھے، بچے بھی ماں پر ہوئے ظلم جبر کے جو ہے وہ گواہ تھے، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم نے باپ کو نہیں بلانا۔ اب جی گینو مل صاحب نے سوچا کہ مجھے تو شادی پہ جانا ہے، ان کی انا کا مسئلہ تھا، ان کی جو ایگو ہے وہ ہرٹ ہو رہی تھی اگر انہیں شادی پر نہ بلایا جاتا۔ تو گینو مل صاحب نے ضد پکڑ لی کہ مجھے کسی طرح اس شادی میں جانا ہی جانا ہے، مجھے شادی میں شریک ہونا ہے، یہ میرے بچوں کی شادی ہے۔ تو نواب شاہ کے گینو مل نے یہ منصوبہ بنایا کہ مجھے شادی میں شرکت کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ بچوں نے یہ طے کیا کہ ہماری لاشیں جو ہیں وہ ان پہ سے اس کو گزر کے جانا پڑے تو جائے، لیکن ہم جو ہیں وہ کسی صورت اس شخص کو شادی میں شریک ہونے نہیں دیں گے۔ اب جناب گینو مل صاحب نے سوچا کہ جی رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے، شادی تو ہو رہی ہے، ماں بضد ہے ان کی کہ مجھے نہیں بلائے گی، بچے بھی طے کر چکے ہیں کہ مجھے دعوت نہیں دینی، مجھے کسی صورت ہال میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو گینو مل صاحب نے متعلقہ پولیس کے مطابق، ایس ایس پی نے البتہ اس معاملے کا نوٹس لیا، انکوائری ہو رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ گینو مل صاحب کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں نے انہیں آگ لگائی، ایسا ہوا نہیں ہے۔ گینو مل صاحب نے اپنے آپ کو خود آگ لگائی ہے، یہ خود سوزی کا واقعہ ہے، اور گینو مل صاحب نے آگ لگنے کے بعد یہ سارا ملبہ جو ہے اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا، اور کہا کہ میرے بچوں نے مجھے آگ لگائی ہے، اور میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شادی میں لے کر چلو، لیکن وہ مجھے شادی میں لے کر نہیں جا رہے تھے، اور انہوں نے میرے بے حد اصرار پر آخرکار مجھ سے جان چھڑانے کے لیے آگ لگا دی ہے۔ اور یہ افسوسناک واقعہ اس گینو مل کی زندگی کو اس وقت جو ہے وہ داؤ پر لگا گیا ہے۔ 70% اس شخص کا جسم جھلس چکا ہے۔ یہ نواب شاہ سے حیدرآباد ریفر ہوا ہے، وہاں اس کا علاج چل رہا ہے، ایس ایس پی نے نوٹس لے لیا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ 2 بچوں کی اس کی شادیاں تھیں، اس نے اس رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے، اس نے اس تہوار میں، اس فیسٹیوٹی میں خلل ڈالنے کے لیے، صرف اس لیے چھوٹا سا مسئلہ کہ مجھے شادی پہ کیوں نہیں بلا رہے، میں آؤں گا، تو ماں نے انکار کیا، باپ نے سوچا کہ مجھے کسی طرح آنا ہے۔ جب معاملات بالکل طے ہو گئے کہ نہیں آنا، ڈیڈ لاک کسی صورتحال ہو گئی، تو گینو مل صاحب نے خود کو آگ لگانا بہتر جانا۔ اب انہوں نے یہ آگ اس لیے لگائی کہ یہ دل برداشتہ ہو گئے کہ میرے بچوں کی شادی پر میں نہیں جا رہا، یا انہوں نے اس لیے یہ آگ لگائی کہ یہ بچوں کی شادی اوور آل ہی تباہ و برباد ہو جائے، متاثر کر دی جائے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، گینو مل صاحب جب بولنے لائق ہوں گے تو وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن گینو مل کے اب دونوں بچے بھی فرار ہیں، وہ اس لیے کہ گینو مل نے جو کیس بلڈ کیا ہے، گینو مل نے جو ابتدائی طور پر بیان دیا، اس کے مطابق اس کے بچوں نے اسے آگ لگائی ہے۔ پولیس کو شبہ یہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور پولیس جو ہے وہ بیٹوں کو بھی تلاش کر رہی ہے۔ تو گینو مل کا جو مقصد تھا کہ وہ شادی میں جائے، اگر نہ جائے تو شادی برباد ہو جائے، شادی کی جو تقریب ہے وہ نہ ہو، تو گینو مل بنیادی طور پر اس میں تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اگر بچوں نے یہ کارروائی نہیں کی تو انہیں فرار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ پھر اسکوائر 1 پہ آ جاتا ہے کہ قانون اپنا راستہ نہیں لیتا، انصاف جو ہے اس میں، اس کی راہ میں اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنی پیچیدگیاں ہیں
کہ یہ بچے اگر آج پولیس کے سامنے آ کے سرنڈر کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں کیا لیکن آپ تفتیش کر لیں کوئی بات نہیں، تو یہ کئی سالوں تک جیل میں سڑتے رہیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ مر بھی گئے تب فیصلے آ رہے ہوں گے کہ گینو مل کو اس کے بچوں نے آگ نہیں لگائی. تو شاید اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ دونوں افراد اس وقت فرار ہیں. لیکن بہرحال یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، ان کو قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا چاہیے اور قانون کو بھی قانونی طریقے سے ایکشن لینا چاہیے اور اس معاملے میں انصاف ہونا چاہیے. لیکن گینو مل جیسے ذہنیت کے لوگ جو ہوتے ظالم ہیں لیکن مظلوم بننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان افراد کے لیے شاید میرے اور آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں. اگر ہم بولیں گے تو وہ غیر اخلاقی اور غیر پارلیمانی زبان ہوگی.